أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مضاعف کی بحث ہماری چل رہی ہے. مضاعف اسباب افعال، الامداد مدد کرنا. امد يمد امدادا فهو ممد، وامد يمد امدادا فهو ممد. الامر منه امد امد امدد، والنهي عنه لا تمد لا تمد لا تمدد. الظرف منه ممد. یہاں تعلیل کیا ہوئی بھائی؟ امد اصل میں تھا امدد. دو نادال متحرک ہیں، دو ہم جنس متحرک جمع ہیں، اور ما قبل اول میم ساکن ہے. تو پہلی دال کی حرکت ما قبل کے ساکن کو دے کر دال کا دال میں ادغام کر دیا. امد یمدو، اس میں بھی وہی تعلیل ہوئی تا یمددو. دو دال متحرک جمع ہے، ما قبل اول ساکن غیر مدہ، اس لیے پہلی دال کی حرکت ما قبل کے ساکن کو دے کر دال کا دال میں ادغام کر دیا. امد میں بھی پہلی دال سے پہلا حرف میم ساکن غیر مدہ، ساکن غیر مدہ. یہی تعلیل ہر جگہ ہے تقریباً. امر میں امدہ امدی اور امدد، چونکہ دال سے پہلا حرف مکسور ہے اس لیے امر کا وقف ہونے کے بعد اس کو فتحہ دینا بھی جائز ہوا امدہ، کسرہ دینا بھی جائز ہوا امدی، اور فک ادغام بھی جائز امدد. آگے چلتے ہیں. مضاعف تفعیل اور تفاعل. تفعیل اور تفاعل میں کیا ہے؟ جیسے صحیح میں گردان ہوتی ہے صرف یصرف، عین کلمہ مشدد ہے. مضاعف میں بھی عین کلمہ مشدد ہے. جدد یجدد تجدیدا. مطلب صحیح میں اور مضاعف میں کوئی فرق نہیں ہے. ایسے ہی باب تفاعل میں بھی صحیح میں کیا ہوتا ہے؟ تقبل، فا سے پہلے تا اور عین کلمہ مشدد. تو یہاں اگرچہ جیم فا کلمہ ہے، دال اور دار عین کلمہ بھی اور لام کلمہ بھی ہے. اس لیے تجدد عین کلمے پر تشدید آ گئی. جس طرح تقبل میں با پر تشدید ہے، ایسے ہی تجدد میں بھی دال پر تشدید ہے. تجدد یتجدد تجددا. بالکل صحیح کی طرح اس میں گردان ہو رہی ہے. صحیح میں اور مضاعف میں آپ کوئی فرق نہیں ہے. باب مفاعلہ المحاجۃ، ایک دوسرے کو دلیل پیش کرنا. حاج یحاج محاجۃ فهو محاج، وحوج یحاج محاجۃ فهو محاج. الامر منه حاج حاج حاجج، والنهي عنه لا تحاج لا تحاج لا تحاجج. الظرف منه محاج. اس پورے باب میں ادغام دال کے قاعدے سے ہوا ہے. دال میں کیا قاعدہ گیا؟ دو ہم جنس متحرک جمع ہے اور ما قبل اول ساکن حرف مدہ ہے. حاجج، دو جیم جمع ہے، دونوں متحرک ہیں، ما قبل اول ساکن حرف مدہ ہے. اس لیے یہاں نقل حرکت کا قاعدہ جاری نہیں ہوا، بلکہ پہلی جیم کو ساکن کر کے دوسری میں ادغام کر دیا. حاج یحاج جو اصل میں ہے یحاجج،
قاتل یقاتل کے جیسا حاجج یحاجج، دو جن جمع ہے، دونوں متحرک ہے، ما قبل اول ساکن حرف مدہ ہے، اس سے پہلی جن کو ساکن کر کے دوسری میں ادغام کر دیا یحاج۔ کہنے کا مطلب کیا؟ پورے باب میں کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ ادغام ہوا ہے وہاں اسی ایک قاعدے سے ادغام ہوا ہے کہ دو ہم جنس جمع ہے، دونوں متحرک ہے، ما قبل اول ساکن حرف مدہ ہے، اس لیے پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا، پہلے کی حرکت ما قبل کے ساکن کو نہیں دی، جیسے امد میں دی تھی، یا غیر مدہ تھا، اس نے کیا کیا؟ یا پہلے کی حرکت ما قبل کے ساکن کو دے کر ادغام کیا تھا، یہاں مدہ ہے، اس نے پہلے حرفوں کو ساکن کے پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا ہے، ما قبل کے ساکن کو حرکت یہاں نہیں دی ہے۔ چنانچہ حاج یحاج محاجۃ فہو محاج، وحج یحاج محاجۃ فہو محاج، الامر منه حاج حاج حاجج، والنهي عنه لا تحاج لا تحاج لا تحاجج، الظرف منه محاج۔ باب تفاعل، التضاد ایک دوسرے کی ضد ہونا، تضاد يتضاد تضادا فهو متضاد، وتضاد يتضاد تضادا فهو متضاد، الأمر منه تضاد تضاد تضادد، والنهي عنه لا تتضاد لا تتضاد لا تتضادد، الظرف منه متضاد۔ یہاں بھی تضادد تھا، دو دال متحرک جمع ہے، ما قبل اول ساکن حرف مدہ ہے، اس نے پہلے دال کے ساکن کر کے دوسری میں ادغام کر دیا، تضاد ہو گیا، ما قبل کے ساکن کو یہاں حرکت نہیں دے گے، اس لیے کہ ساکن حرف مدہ ہے، اس طرح اس میں بھی تعلیل ہوگی، یعنی جس طرح باب مفاعلہ میں ادغام ہوا تھا ویسا ہی ادغام باب تفاعل میں بھی ہوا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.